عالمی ہربل دواخانے کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور عالمی ہربل دواخانے کے یوٹیوب چینل پر آپ کا خاص استقبال ہے آنکھ کی ایک خاص بیماری کے ساتھ میں۔ آج جانیں گے آنکھ کی اس خاص بیماری کو جس کا نام ہے نزول عمی، کیٹاریکٹ، موتیا بند، آنکھ میں پانی اترنا۔ یہ مرض کیسے ہوتا ہے، کیا اس کی پہچان ہوتی ہے اور کیا اس میں تکالیفیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں پوری جانکاری لیں اور کیا اس کا علاج ہوتا ہے، اس کا گھریلو علاج بھی جانیں۔ اس سے پہلے اگرچہ آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، پھر گھنٹی والا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی اور موجودہ تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے پورا فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ تو جانیے اس مرض کی تعریف۔ آنکھ میں پانی اترنا، موتیا بند، نزول عمی، کیٹریکٹ۔ اس مرض میں دونوں یا ایک آنکھ دھندلی ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں مریض کو ایک چیز کی دو چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کا ملاحظہ کرنے سے پتلی کے پیچھے سفیدی مائل یا نیلگو یا عنبری رنگ کی سی شے دکھائی دیتی ہے، اور وجوہاتیں اس کی یہ ہوا کرتی ہیں کہ مرض جس وجہ سے ہوتا ہے: بڑھاپے کا آنا، آنکھ پر چوٹ کا لگ جانا، مرض ذیابیطس کا شکار ہو جانا یعنی شوگر کی بیماری ہو جانا، امراض گردوں کی کوئی بیماری لگ جانا، کسی غیر چیز کا آنکھ میں چلے جانا، اور کبھی پیدائشی طور پر بھی ہوتا ہے۔ اور عورتوں اور مردوں کو یہ یکساں بیماری ہوتی ہے، عام طور پر دونوں آنکھوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ایک آنکھ میں پہلے اور دوسری آنکھ میں اس کے بعد ہو جایا کرتی ہے۔ علامات: آنکھ کا طبی معائنہ کرنے سے پتلی کے پیچھے چند خاصتری یا نیلگو سفیدی مائل یا عنبری رنگ کی سی دکھائی دیتی ہے۔ مریض کو ہر چیز دوگنی دکھائی دیتی ہے، یعنی ایک چیز کی دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے جالا یا سیاہ داغ جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے سامنے خیالی مکھیاں، مچھروں جیسی چیزیں نظر آیا کرتی ہیں، اور نظر آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ صرف دن رات کا احساس باقی رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات چند ماہ اور بعض اوقات کئی سال میں یہ مرض پختہ ہو جاتا ہے، اور کئی مریضوں میں یہ کبھی پختہ ہی نہیں ہوتا۔ اس مرض کو سبز موتیا بند گلوکوما سے تشخیص کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سبز موتیا بند میں پتلی کی رنگت سبز ہو جاتی ہے، یعنی ہرے رنگ کی ہو جاتی ہے۔ آنکھ کا ڈھیلا پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ پتلی روشنی سے نہیں سکڑتی ہے۔ مریض نزدیک کی چیزوں کو بآسانی دیکھ سکتا ہے، اور آنکھ اور کن پٹی میں زوردار درد ہوا کرتا ہے۔ اب اس کا علاج جانیں۔ دواؤں سے شروع میں فائدہ ہوتا ہے۔ جب یہ مرض زیادہ دیر کا ہو جائے تو اس کا شافی علاج لوگ آپریشن ہی مانتے ہیں۔ شروع میں مریض چشمہ لگانے سے یا ہلکا کوئی دوسری دوائی ڈالنے سے سکون حاصل کرتا ہے، اور ہومیوپیتھک میں اس کا علاج ہے، یعنی ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں سینیریا میریٹیما دوا شروع موتیا بند میں ایک قطرہ صبح شام میں ڈالنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لگ بھگ 3 ماہ کے مکمل استعمال سے صحت یاب ہو جاتا ہے مریض، اور مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یونانی علاج بھی جانیے، یعنی یونانی میں اس کا علاج کیا ہے۔
اس مرض میں قبض نہ ہونے دی جائے۔ اس سلسلے میں مربع ہڑ 1 عدد، اطریف الزمانی یا اطریف الکسنیزی یا اطریف الصغیر 9 ماسہ سے 1 تولہ تک رات کو استعمال کرائیں، اور بیرونی طور پر یہ دوسری چیزیں استعمال کرائیں جنہیں ہم بتاتے ہیں، جیسے سرمہ روشن چراغ۔ اب سرمہ روشن چراغ کو بنانے کی ترتیب بھی جان لیں۔ لیکس سوپ یعنی جو نہانے کا صابن ہوتا ہے، لیکس سوپ 1 ٹکیا 2 اونس وزن میں ہو، توتیا سبز 3 رتی، ویزلین 1 اونس، اسے ملا کر دوائی بنائیں۔ ترتیب یہ ہے کہ اول یعنی پہلے 2 اونس پانی میں توتیا کو حل کر کے اس میں صابن ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیں اور آگ پر یہاں تک پکائیں کہ وہ بالکل دہی کی طرح ہو جائے، مطلب گاڑھا ہو جائے۔ اب ویزلین ملا کر تیار کر لیں۔ بقدر خسخاس دوائی 1 قطرہ پانی میں حل کر کے آنکھوں میں سلائی سے لگائیں۔ 1 یا 2 منٹ آنکھیں بند رکھیں، نہایت لیسدار پانی خارج ہوگا اور سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس دوائی کے فائدے اور بھی ہیں، جیسے اس کے ڈالنے سے دھند، خارش، ککرے، پلکوں کا گرنا، آنکھوں کا گندا پن اور ابتدائی موتیا بند کے لیے تو یہ بہت مفید دوائی ہے۔ اور دوائی ابتدائی موتیا بند کے لیے اسے تیار کریں۔ نیم کے پھولوں کے رس میں پرانی روئی 2-3 بار تر و خشک کر کے تیل سرسوں میں تر کر کے کاجل تیار کر لیں اور بعض خاصر پیس کر صبح شام لگائیں۔ موتیا بند کی ابتدائی حالت میں مفید ہوا کرتی ہے۔ اور دوائی موتیا بند اور جانیں۔ صرف جامن کی گٹلی شدھ سفوف 3 ماسہ صبح اور شام پانی سے کھائیں، اور ساتھ ہی یہی سفوف گٹلی جامن سرمے کی طرح پیس کر ہم وزن شہد خالص ملا کر صبح شام آنکھ میں لگائیں اور قدرت کا کرشمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جانیں، کستۂ جست 10 تولہ لیں، سرما سیاہ شدھ 10 تولہ، افیم 1 ماسہ، زنگار 6 ماسہ، سمندر جھاگ 3 ماسہ، سفیدہ کاشگری 3 ماسہ۔ تمام دواؤں کو علیحدہ علیحدہ پیس کر آپس میں ملا کر نصف بوتل یعنی آدھی بوتل عرق سونف اور آدھی بوتل عرق گلاب خالص میں کھرل کریں اور ایک ہلکی سی سلائی سے استعمال کریں۔ یہ سرما موتیا بند کی ابتدائی حالتوں میں بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ کمزوری نظر یعنی نظر کا کمزور ہو جانا، جالا، پھولا، ناخونا اور امراض چشم کی دوسری بیماریوں کے لیے یہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ کوہلے صابن اور سرما توتیا وغیرہ بھی مفید ہوتے ہیں۔ یہ نسخہ جات صرف ابتدائی حالت میں فائدہ مند ہیں۔ اگر تکلیف کو زیادہ عرصہ گزر جائے تو اس کا صحیح علاج لوگ آپریشن مانا کرتے ہیں۔ اور آیورویدک میں علاج جانیں۔ نیم کے پھول جب درخت پر اچھی طرح کھل جائیں تو انہیں درخت سے توڑیں، یعنی پیڑ پہ ہی توڑ لیں، زمین پہ نہ گرنے دیں، اور زمین پہ گر جائیں تو انہیں نہ اٹھائیں، کیونکہ ان میں مٹی مل جاتی ہے، ریتیلا اثر ہو جاتا ہے، اور ریت مٹی سے اسے دور رکھیں۔ ریت مٹی آئے گی تو وہ نقصان دے گی۔ پھولوں کی ہری ڈنٹل پھولوں سے الگ کر لیں اور پھولوں کو سائے میں سکھا کر گرد و مٹی سے محفوظ رکھیں اور کالی کھرل میں پیس لیں۔ اس کے برابر کلمی شورا ملا کر سرمے کی طرح پیس لیں۔ سرما تیار ہے، صرف رات کو سوتے وقت سلائی سے لگائیں۔
त्रिफला हरड़ 1 हिस्सा, बहेड़ा 2 हिस्सा, आंवला 4 हिस्सा कूट कर रात को भिगो दें। जब सुबह हो तो छान कर इससे आँख धोएं और 3 घूंट इसका पानी पी भी लें। सूरज निकलने से पहले एक काम और करें कि नंगे पांव सब्ज़ घास पर कम से कम आधा घंटा तक सैर ज़रूर करें, यानी नंगे पैर हरी घास पर ज़रूर चलें। और ग़िज़ा और परहेज़ भी जान लें। खुराक में गाय का मक्खन, गाय के दूध में शहद डालकर पिएं। भोजन सादा करें। बादी चीज़ें, बहुत गर्म और देर से हज़म होने वाली चीज़ें न खाएं। भैंस या भेड़ का दूध ना पिएं, सिर्फ गाय या बकरी का दूध ही इस्तेमाल करें। तंबाकू, गोश्त, शराब, वनस्पति घी, चाय, भंग, गांजा, अफीम, प्याज, लहसुन, आइसक्रीम, बर्फ़, तेल, तुर्श चीज़ें, मिर्च, लाल वगैरह का इस्तेमाल ना करें। हाँ, काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलाज शुरू करने से पहले 3 दिन पेट को साफ़ करें, यानी अनीमिया वगैरह कराएं और पखाना साफ़ कराएं। और ज़रूरत पड़ने पर फिर कभी पेट में गड़बड़ देखें तो फिर पेट साफ़ कराएं, पेट का एहतियात रखें और फ़ायदा हासिल करें। अगरचे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना भी ना भूलें ताकि आने वाली और मौजूदा तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप उससे पूरा फ़ायदा हासिल करते रहें। और हमारे चैनल पर 4-5 ज़ुबानों में वीडियो मौजूद हैं, अरबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत आदि में, जिसे आप देखकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। आदाब।